یہ اسلام 360 کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے، اور انڈیا سے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں نا، یہ کہ جو ہے وہ انڈیا میں کہ اسلام 360 کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی۔ تو کوئی ایسی اپلیکیشن جس کے پیچھے کوئی مستند ادارہ نہ ہو، ہم یہ کر لیتے ہیں اس کا سوال آسان، اس کو فالو کرنا بجائے اس کے کہ جب بنفس نفیس آپ کسی عالم سے اس بات کو پوچھ سکتے ہیں، تو کیسا ہوگا؟ یا تو کسی ادارے کی بنی ہوئی ہے جیسے دعوت اسلامی ہے اور دیگر ادارے ہیں۔ احمد صاحب، صورتحال یہ ہے کہ قادیانی، غیر مسلم دوسرے، کتنے ہی یہودی اسلام کے نام سے بہت ساری اپلیکیشن بنائے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایسی ہے، اور یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک اپنے مطلب کا بھی وہ بنا رکھتے ہیں، اس میں ترجمہ کر کتنی آیتیں نکال کے وہ بنایا ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں شرعی احکام ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں جب تک مجھے پورا یقین نہیں ہے، میں کسی سے فتویٰ نہیں لے سکتا جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ پورا مفتی ہے یا نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں دین کے بارے میں ایسی کسی ایپ پر جب تک میرے پورے تحقیقی طور پر یقین نہ ہو جائے، مجھے بالکل وابستہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی ایک لمحے میں کوئی ایک بات میرے لیے تباہی کا سبب بن گئی تو میں کیا کروں گا؟ ذمہ داری سے صرف ان لوگوں سے جن کے عقائد بھی صحیح ہوں، جن کے بارے میں یقین ہو کہ یہ صحیح معلومات دے رہے ہیں۔ زاہد بھائی، آپ کے حوالے سے میں دیکھتا رہتا ہوں، علماء مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یعنی سارے علماء نہیں، اچھے علماء بھی ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، اور پھر کئی ایک نام نہاد قسم کے اینکرز ایسے علماء کو بلا کے اور لوگوں کو علمی شغف سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بتا دوں، اسلام 360 میں زاہد بھائی نے خود سے تو کوئی چیز نہیں کی۔ قرآن حکیم کے وہ تراجم جو ہمارے بڑے بڑے علماء نے کیے تھے، اور وہ بڑے علماء کے آج کے بڑے بڑے مفتی ان کے سامنے اونچی آواز میں سانس بھی نہ لیں، بڑے بڑے بزرگ، احمد صاحب بریلوی صاحب، اشرف تھانوی صاحب، مولانا مودودی، یہ بڑے بڑے جو لوگ جن کو کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے تراجم انہوں نے من و عن ڈالے ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں کو بھی انہوں نے اردو ٹرانسلیشنز جو ڈالی ہیں۔ اگر کسی کو کسی ایک دو جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ اس کو بدنیتی پہ مبنی نہ سمجھے۔ جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو صرف مفہوم ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے، ورڈ بائی ورڈ کوئی چیز سارے لوگ ایک جیسے ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے۔ اور اتنا المیہ ہے کہ اسلام یا مسلم نام سے کوئی بھی بات کوئی کرتا ہے نا تو فوراً پکڑ کے قادیانیوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء۔ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کا فخر ہونا چاہیے تھا اسلام یا مسلم کے ورڈ کو یوز کرنا، آپ اس طرح کے الفاظ کو غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اور الٹا ان جہلاء کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی اسلام جو نام یوز کرے گا وہ قادیانی ہوگا۔ تو آپ کو اگر چڑ ہے تو آپ اوریجنل خود کھول کے میچ کر لیں۔ اور یہ جو لوگ پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ چیک کرنے کے لیے اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشرف تھانوی صاحب کا ہارڈ کاپی جو چھپی ہوئی ہے قرآن کا ترجمہ، مارکیٹ سے جا کے دیوبندیوں سے پیسے دے کے خریدے، یا ان کے مدرسے سے جا کے اگر آپ کو فری دے جائیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے دے دیں لائبریری والے، اور اسلام 360 میں وہ آیت ڈالیں، اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ سلیکٹ کریں۔ اگر الفاظ میں فرق ہے پھر تو آپ کے انہوں نے بے ایمانی کی ہے، اور اگر نہ آئے تو آپ انہی علماء سے جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو جا کے پوچھیں کہ آپ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ ہارڈ کاپی کھولیں، دعوت اسلامی کا چھپا ہوا مل جائے گا آپ کو، ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں کا بھی، تاج کمپنی کا بھی مل جائے گا، اور اس کو اسلام 360 میں کیے ہوئے ترجمے سے میچ کریں، کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ خام خواہ روند ڈالتے ہیں، پچ کھودنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ علمی شغف نہ رکھیں، کیونکہ ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ لوگ علمی روش نہ رکھیں۔ الا ماشاء اللہ، میں یہ نہیں کہتا، اچھے لوگ بھی ہیں۔ ابھی تو یہ زاہد بھائی تھوڑے سی دلیری دکھائیں نا، اور آپ کو یہ وہ سٹوریاں سنائیں جو علماء نجی محفلوں میں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اس طرح کی، تو یقین کریں یہ لوگ اپنی پبلک کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں یہودی یا عیسائی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو واللہ ہم یہ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہے۔ اور جو مسلمان یہ کہتا ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، مفتی صاحب نے فرما دیا۔ یار گوروں کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے، اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان کا مولوی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔
گورا انگریزی میں پڑھ کے ہدایت پا رہا ہے، جس کی پوری زندگی کفر میں گزری ہے، اور جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام رہا ہے، جسے ماں کے دودھ میں اور باپ کی شفقت میں اسلام ملا ہے، اس کو کہتے ہیں اگر تم نے قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھا تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ کتنا غیر محسوس طریقے سے، میں یہ کہتا ہوں یہ وہ دشمنی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو کفار نے بھی نہیں کی ہے. لہٰذا اس پروپیگنڈے سے باہر نکلیں. ویسے تو اللہ کا شکر ہے اب لوگ نکل چکے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے جی، انہوں نے یہ جو کام کیا ہے پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اور باقی کوئی حرف آخر نہیں ہے. میں نے وقتاً فوقتاً ان کو کئی ایک چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز اس طرح ہے، اس کو آپ امپروو کریں. آپ بجائے پروپیگنڈا کرنے کے، آپ کو اگر کوئی چیز ایسی ملتی ہے آپ ہائی لائٹ کریں. کہیں پہ کہیں اردو کا لفظ غلط لکھا گیا، قرآن کی پرنٹنگ میں بھی بعض اوقات کہیں پہ نقطے غائب ہو جاتے ہیں، بعد میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہ پھر نسخے ریٹریو کرتے ہیں. ان کو تو ریٹریو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو میں امپروو کر لیں گے. اس کی بجائے پروپیگنڈا کی شروع کر دیتے ہیں. کوئی کفریات تو نہیں انہوں نے لکھ دیے، نعوذ باللہ من ذالک. اور دوسری طرف ہم آپ کے بزرگوں کی کتابوں میں واضح طور پر گستاخانہ عبارتیں دکھاتے ہیں، ان کی آپ تعویل کرتے ہیں. اور جو بیچارہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچا رہا ہے، آپ کبھی اس میں کوئی چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی بجائے سولوشن اینڈ پہ آئیں، پرابلم اینڈ پہ کھڑے نہ ہوں. اگر آپ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن اپنی شکل دکھانا چاہتے ہیں اسلام کے فخر کے ساتھ، تو پھر آپ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں. وہ کام جو غیر مسلموں کے کرنے والا تھا کہ پراپوگنڈا کیا جائے قرآن و سنت کے خلاف، اگر مسلمانوں سے ہوتا ہے تو اس سے یہ میں آپ کو بتاؤں اسلام 360 کو یا اس پلیٹ فارم کی دعوت کا کوئی نقصان نہیں ہونا، تو آڑا بیڑا غرق ہو جانا ہے. کیونکہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تو لاجک پہ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات بتاؤ لکھی کدھر ہوئی ہے. اور لکھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہوا ہے، انہی کے علماء کا لکھا ہوا ترجمہ. آخری درجے میں یہی ہو سکتا ہے نا. آج ہم جیوز اور کرسچنس کو بائبل سے حوالے نکال کے بتاتے ہیں نا کہ دیکھو تمہاری بائبل چھپی ہوئی ہے، اس میں نبی الاسلام کے بارے میں یہ پروفیسی موجود ہے. اس کے بعد تو انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. مسلمان کو بھی جب بتایا جاتا ہے تمہارے عالم کا پرنٹ ہوا ہوا ترجمہ یہ ہے، اسی کو ہم نے اسلام 360 میں جو ہے وہ شارٹ فارم میں ڈال دیا، اس کو کمپیئر کر لو اگر شک ہے، اب اس کو مانو تو صحیح نا. اس کے بعد بھی کو میں نہ مانوں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور جتنے لوگ بھی دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہمارے تو آلموسٹ سارے اسٹوڈنٹس اسلام 360 کو یوز کرتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید میں نے ان کو لانچ کیا، نہیں، یہ پیرلل میں انہوں نے کام کیا ہے. اور سب سے بڑی ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر تمام مکاتب فکر کے تراجم اس میں ڈالے ہیں. حالانکہ اس کی وجہ سے ان کو تیکھی سننی پڑی ہیں. اگر یہ سپوز بریلویوں کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا بڑا اچھا کام کیا، لیکن دیوبندی اور اہل حدیث کا ترجمہ آپ نے کیوں ڈال دیا؟ اہل حدیث کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا بڑا اچھا کام کیا، لیکن آپ کو بریلوی اور دیوبندیوں کا ترجمہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. تو انہوں نے تراجم ڈالے ہیں. اور ترجموں کا مطلب نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان علماء کے جو باطل نظریات بھی ہیں وہ اس کو آن کرتے ہیں، نہیں. یہ لائبریری کے طور پہ انہوں نے آپ کو فیسلٹی دی ہے، آپ خود کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، اس کے بعد جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کو فالو کریں. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر کسی کی کوئی ریزرویشن بعد میں بھی ہو تو ان کو ہائی لائٹ کرتے رہیں. اہل تشیع کا بھی ترجمہ ڈالا آپ نے؟ سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ ڈالا ہے ان کا، علامہ حسن رضوی صاحب، حسن رضوی صاحب کا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. دیکھیں ہم نے جب ہم یہاں تو بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے غیر مسلموں کو دعوت دینی ہے، اور ہمارا ظرف یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کا ترجمہ ڈلوانے کے لیے تیار نہیں. غیر مسلم کو کہاں سے جا کے دعوت دے گا؟ غیر مسلم کو جب آپ دعوت دیں گے تو اس کی کتاب سے دیں گے. اگر کوئی سنی کہتا ہے نا میں نے شیعہ کو دعوت دینی ہے، اور شیعہ کہتا ہے میں نے سنی کو دعوت دینی ہے، تو وہ سنی کی کتاب سے بتائے گا اس کو کہ تیری کتاب میں لکھا ہے اسے مان. اور شیعہ کہے گا کہ تیری کتاب میں لکھا ہے، سنی کہے گا تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تیری کتاب کا میں تجھے حوالہ دے رہا ہوں. تو یہ ہوگا اویلیبل تو پھر آپ کریں گے نا. تو دنیا چینج ہو چکی ہے، اب آپ اس پرانی دنیا سے باہر نکلیں. یہ تو ابھی دنیا کیا سے کیا ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی.